بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورک ایسڈ ہمارے غلط لائف سٹائل کی وجہ سے ہمارے گھر کے ہر دوسرے تیسرے بندے کا مسئلہ بن چکا ہے۔ عورتوں کا بھی مسئلہ ہے، مردوں کا بھی مسئلہ ہے۔ عورتوں کا مسئلہ یوں ہے کہ وہ غلط زیادہ کھا جاتی ہیں، اور جو کھاتی ہیں اس کے ہضم اور ڈائجسٹ کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں اپنایا ہوا، کوئی ضابطہ اور اصول مقرر نہیں کر رکھا اپنی زندگی کی صحت کو بحال رکھنے کے لیے۔ ایک بات، اب مرد کیوں اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ مرد کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ سارا دن کام پر، کاروبار پر، روزگار پر، لیپ ٹاپ پر یا فزیکل محنت کرتے ہیں، لیکن یہ فزیکل محنت ذہن سے، دل دماغ سے اور جسم سے ہوتی ہے، لیکن اس جسم کا مصروف رہنا ان کے معدے کو تندرست و توانا نہیں رہنے دیتا، ان کے دل کو مضبوط نہیں رہنے دیتا، ان کے جوڑوں کو پہنچنے والے ان کے کھانے پینے کے مضر اثرات کو زائل نہیں کر پاتا۔ پسینہ نہیں آتا، واک نہیں ہوتی، ایکسرسائز نہیں ہوتی، صحت مند ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ ہزار کھیل ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی کھیلا جائے، ایک کو بھی معمول بنایا جائے، صرف آدھے سے گھنٹے سے 1 گھنٹہ، تو انشاءاللہ ہمارے 24 گھنٹے ٹھیک ہوں گے۔ اور صرف 24 گھنٹے ٹھیک نہیں ہوں گے، ہماری 60-70 سال جو بھی ایوریج لائف ہے وہ کوالٹی لائف بن جائے گی۔ یہ اہم چیز ہے۔ ہم پھر جوڑوں میں دردوں کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں ڈکلوفینک سوڈیم سے، پھر ڈکلوفینک پوٹاشیم پہ آتے ہیں، پھر ہم مختلف قسم کی ان ادویات پر آتے ہیں جو ہمارے یورک ایسڈ کو نام نہاد طریقوں سے کم کرتی ہیں، لیکن ان اسباب، ان علامات اور ان کازز کا ریموول ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ بس یہ کہتے ہیں کہ بس یہ زندگی میں ہمارے ساتھ دوائی لگ گئی، دوائی 5000 کی لگ جائے، 10,000 کی لگ جائے، 15,000 کی لگ جائے، ہم پیسے زیادہ کمانے کے ہوس میں یا کماتے ہوئے اپنے دل کو اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ دوائی خریدنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، جبکہ یہ ہماری سستی ہمارے اور بہت سارے امراض اور مشکلات کو دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ تو اب یورک ایسڈ میں جہاں اور بہت سی چیزوں کا کردار ہے، وہاں بہتر لائف سٹائل ضروری ہے۔ اس بہتر لائف سٹائل میں گوشت کا ترک کرنا، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ بکرے کا ہے، وہ اونٹ کا ہے، وہ بھائی گائے کا ہے، وہ ایون مرغی کا ہے، ایون مچھلی کا ہے، سب ایک دفعہ ترک کرتے ہیں ایک کام۔ پھر جب استعمال کا وقت آئے گا، موقع آئے گا، دیکھیں گے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے میرا ایک پیشنٹ کہتا تھا کہ جی میں بواسیر کا شکار ہوں، لیکن میں ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن میں ٹھیک ہوا ہوں 20-21 دن میں، اور میں نے 2 دن بکرے کا گوشت کھایا، ہم قصائی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، میں پھر بیمار ہو گیا۔ بھائی بواسیر ہے یا یورک ایسڈ ہے، ایک دفعہ تو آپ کو گوشت ہمیشہ کے لیے ترک کرنا ہوگا، مرچ مسالے ترک کرنے ہوں گے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ اگر ہم شراب پیتے ہیں، ہمارے خاندان میں شراب کی، الکوہل کی ہسٹری ہے، تو بھائی اگر تو ٹھیک ہونا ہے پھر اس کو ترک کرنا ہے۔ اگر تو اپنا جگر محفوظ رکھنا ہے تو شراب کو ترک کرنا ہے۔ اگر اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا ہے تو شراب کو ترک کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی کوالٹی لائف جینی ہے اور اس کو واپس لانا ہے تو بھائی ہمیں شراب کو، گوشت کو 100% ترک کرنا ہے۔ شراب اور گوشت ہمارے چھوٹے جوڑوں کے درد یا گنٹھیا یا آج کی عام زبان میں، جدید زبان میں یورک ایسڈ کو تیز کرتا ہے، اس کے اوپر جلتی پر تیل کا کام کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اگر ہم نے اس کا خیال رکھ لیا تو ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے، ہم شفا یاب ہو جائیں گے۔ اب ایک بندہ ایسے جوڑوں میں درد کا شکار ہوا ہے کہ اس کو تیز بخار ہے، پرخون بندہ ہے، یعنی خون اس کا سڑا ہوا نہیں، ختم ہوا ہوا نہیں، کمی خون کا شکار نہیں، بلکہ خون کے اعتبار سے ہٹا کٹا صحیح آدمی ہے، بخار ہے، ساتھ ہی اس کے جوڑوں میں بھی درد ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے جوڑوں میں سب میں ہی درد ہے، یا خاص جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، کلائی میں، گھٹنے میں، ٹخنے میں اور کندھے میں کسی جگہ، اور یہ مجھے آج کل میں ہی شروع ہوا ہے، نیا شروع ہوا ہے۔ تو اگر یہ گوشت کھانے کی ہسٹری ہے اس کی فیملی کی اور اس کی، اور شراب پینے کی ہسٹری ہے اس کی اور اس کی فیملی کی، تو بھائی ایکونائٹ 30 دے دیں۔ اس بے چینی کو، اس بخار کو، ان دردوں کو ایکونائٹ 30 دن میں 4 سے 5 دفعہ 2 قطرے 1 گھونٹ پانی میں استعمال کروانے سے انشاءاللہ بخار اتر جائے گا، بے چینی ختم ہو جائے گی،
اور بھائی ساتھ کے ساتھ یہ دردیں مکمل طور سے شفا یاب ہو جائیں گی۔ لیکن ایکونائٹ یاد رکھیں 24 گھنٹے کے اندر اندر کام کرتی ہے، اس کے بعد کام نہیں کرتی۔ مرض پرانا ہے تو ایکونائٹ صفر ہے، ایکونائٹ کا استعمال مناسب نہیں، روا نہیں، جائز نہیں استعمال کریں گے اگر 24 گھنٹے سے پرانا مرض ہو گیا۔ اب ایک بندہ 3 ماہ 6 ماہ سال کے بعد آتا ہے دردوں کے حوالے سے، تو ان کو ایکونائٹ نہیں دی جائے گی۔